الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الشمس کی آیت 11 اور 12 اور آیت نمبر 13 پڑھی گئی۔ دو روز سے آپ کے سامنے ایک بات آ رہی ہے۔ دنیا میں دو ہی گروپ ہیں، دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے، کل آپ کے سامنے مثال آئی تھی، دن ہے یا رات ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب روشن ہیں نور ایمان سے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب رات کی تاریکی سے زیادہ اندھیرے ہیں، وہ ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمال ایمان عطا فرمائے۔ جی، کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جس شخص نے اپنے نفس کو قرآن و حدیث، اللہ و رسول کی شریعت سے سنوار لیا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، نہ اللہ کا خیال ہے نہ رسول کا خیال ہے، جی نہ کسی کی حرمت کا احترام ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ آج ایک مثال دے رہے ہیں کہ کذبت ثمود بطغواہا، ایک قوم گزری ہے، قوم سمود، جس کا پیچھے تذکرہ بہت ہوا ہے، اور سورہ اعراف میں اس کا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ یہ قوم سمود کے لوگوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے کام آپ کو نبی نہیں مانتے، ایک شرط کے ساتھ مانیں گے کہ اس پہاڑ کی چٹان سے حاملہ 10 مہینے کی اونٹنی گابھن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس چٹان سے برآمد ہو، اور وہ اونٹنی چٹان سے نکلے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، حمل ہو، اور وہ بچہ ہمارے سامنے جنے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب بدبختی انسان کی آ جاتی ہے، کم بختی جس کو بولتے ہیں، تو انسان علل طرف کچھ بھی سوال کرتا ہے۔ انبیاء آتے ہیں انسان کے قلوب کو روشن کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین کو آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ انسان خود اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، اور بعد الموت کی زندگی، حدیث کے اندر ہے برد العیش بعد الموت ولذت النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة۔ جی، اے اللہ، مرنے کے بعد والی زندگی ہماری بہت پرسکون ہو، کہیے آمین، سب کی ہو۔ جی، ہم اس سے غافل ہیں۔ قبرستان میں بھی جا کر کے لوگ ہنستے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ۔ لکھا ہے کہ ہنسنا باہر درست ہے، لیکن قبرستان میں ہنسنا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھو۔ یہ نوجوان کو میں نے خود دیکھا، سوناپور میں بھی جا کے ہنستے ہیں، اور ابھی مٹی دفن نہیں کیا، چوتر پر سے نکالیں گے سگریٹ کی ڈبی اور منہ میں آگ لگا لیں گے جہنم کا۔ جی، برا مت ماننا بھائی جو لوگ پی رہے ہو، جی غیروں کے یہاں تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد منہ میں آگ لگاتے، یہ زندگی میں لگا لیتے ہیں آپ۔ جی، اب کیوں لگاتے یہ تو وہ جانے۔ تو میں قبرستان کی بات کر رہا ہوں، وہ عبرت کی جگہ ہے۔ قبرستان کیا ہے؟ عبرت کی جگہ کے بھی جا کے عبرت نہ کرے۔ جیسے میں نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا، ایک صاحب میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہاں پر وہ
موبائل میں چھیڑخانی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار تو مسجد میں اللہ کے گھر میں تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو بازار میں جا کے اللہ کا ذکر کرے گا؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں دوست؟ مسجد میں آتا ہے بندہ موبائل گھڑی بند رکھ کر دے. اللہ کے گھر میں بھی بندہ اللہ کا نہیں ہے. آپ کو دبئی کے حاکم اللہ ان کو خوش رکھے ان کے محل میں جانے کا اتفاق ہو تو پہلے آپ کو موبائل بند کرا دے گا, ورنہ تمہارے دل میں کھلبلی مچے گی, کہتا گروپ گروپ آ جائے گا. تو کسی کا کچھ رسپیکٹ ہے نا بھائی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ کے نزدیک کوئی رسپیکٹ نہیں. موبائل نکالا اور شروع ہو گئے. میں نے دیکھا نہیں کون ہے, میں یہیں پہ بیٹھ کر کہا یار اللہ کے گھر میں یار تم اللہ کو نہیں یاد کرو, دیکھا یاد کرو, اور بات بالکل صحیح ہے. تو خیر دوست مطالبہ کیا, صالح علیہ السلام نے دعا مانگی, پتھر کی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو گئی. جیسا کہا تھا ویسے ہی حاملہ 10 مہینے کی, اور ان کے سامنے وہ اونٹنی نے بچہ دیا. لیکن وہ اونٹنی عجیب الخلقت تھی. حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو ان کا ایک کنواں تھا پانی پینے کا, تفصیل گزر چکا ہے پہلے چونکہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں, اس لیے مختصر بتا دیتا ہوں. تو حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو یہ جس دن پانی پیے گی یہ اونٹنی اللہ کی, جس کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ وسقیہا, ناقہ اونٹنی, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ولا تمسوها بسوء, اس کو تم لوگ برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا. تو کہا جی ایک دن تم اپنے جانوروں کے لیے پانی پلاؤ اس کنویں سے, اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. جس دن اونٹنی پانی پیتی کنویں کا سارا پانی پی جاتی, اور تمہارے پینے کے لیے اتنا دودھ دے گی کہ پوری قوم پی لو گے. لیکن ایک تو مطالبہ اونٹ کا کیا. اس بدبخت قوم میں ایک بدبخت انسان تھا, نام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بدبخت کا نام ہے قزار بن صانف, قاف دال الف را, قزار. جی اس نے یہ آمادہ ہو گیا کہ میں اونٹ کی ٹانگ کاٹ دوں گا. چنانچہ اس نے اونٹ کو زخمی کر دیا اور بدبختی لے لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم تم پر عذاب نازل کریں گے, وہاں تفصیل گزر چکا ہے, 3 دن کی مہلت ہے. چنانچہ 3 دن وہ قوم زندہ رہی. اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا. عذاب نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ قرآن میں گزرا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کا بڑا بڑا تنا ہو اور پانی میں اس کو بالکل گلا کر کے سڑا دیا ہو, اور ایک دم اس کو بالکل معلق اٹھا لیا جائے زمین سے اوپر, اور جا کر کے فضا میں 200 گز کی بلندی پر جا کے چھوڑ دیا جائے. تو وہ گلا ہوا کھجور کا تنا ریزے ریزے ہو کر کے اڑ جائے گا. اس طرح پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا, اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اسی واقعے کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے آخری سورت تک. میں نے 3 آیت پڑھی ہے, چونکہ 10 منٹ کا درس ہوتا ہے, ذرا ترجمہ دیکھیے, بقیہ کل دیں گے درس. کذبت ثمود بطغواہا, جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے. ناکامی کی ایک مثال, یعنی اللہ نے کہا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا, یہ وقد خواب من دساہا کی ایک مثال عبرت کے لیے بیان فرما دی. قوم والوں نے نشان صداقت کے طور پر ایک معین پتھر سے 10 ماہ گابھن اونٹنی کو برآمد کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی, اور حضرت صالح کی دعا سے اونٹنی پتھر کے اندر سے برآمد بھی ہو گئی, اور فوراً اس کے پیٹ سے اسی جیسا بچہ بھی پیدا ہو گیا جیسا قوم نے مانگا تھا. چونکہ غیبی اونٹنی سب جانوروں کا پانی پی جاتی تھی, اس لیے حضرت صالح نے اس کے لیے پانی کا ایک حصہ مقرر کر دیا تھا تاکہ دوسرے جانور پیاسے نہ مرے, اور فرمایا تھا کہ ایک دن کا پانی اس اونٹنی کا حصہ ہے اور دوسرے دن کا پانی تمہارے جانوروں کے لیے ہے. بے ایمانوں کو یہ تقسیم ناگوار ہوئی اور انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کر لیا تاکہ پورا پانی انہی کے جانوروں کو مل جائے اور اللہ کی قدرت سے اونٹنی پانی نہ پیے. اذن بعث اشقاہا, جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بڑا بدبخت.
मुफस्सिरीन ने नाम लिखा उसका कि उसका नाम था क़िज़ार बिन सानिफ। उस शख्स का नाम क़िज़ार बिन सानिफ था। उसका रंग सुर्ख, आंखें नीली और कद छोटा था। भाई माफ कर देना छोटे कद वाले लोग, छोटे कद वाला आदमी बहुत फितीन होता है। मशहूर है अरबी का मकूला, कुल्लु कसीरिन फितना इल्ला अली। हर छोटे कद का आदमी फितना होता है सिवाय अली। ये भी एक मिसाल है कि कुल्लु तवील अहमक इल्ला उमर, और हर लंबा आदमी बेवकूफ होता है इल्ला की उमर। जैसे मैं भी लंबू आदमी हूँ तो आप कह सकते हो कि इमाम साहब हमारा बेवकूफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जो है, चलो अपनी मुंह से मुंह मिट्ठू नहीं होनी चाहिए। और चूंकि दूसरों ने सिर्फ मशवरा दिया था और ये कत्ल का जिम्मेदार बन गया, इसलिए कि उसकी बदबख्ती दूसरों से बढ़ गई। हजरत इब्न उमर की रवायत है कि रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बड़ा बदबख्त नाक़े समूद की कूंचे काटने वाला और आदम का वो बेटा था काबिल, जिसने अपने भाई को कत्ल किया था। हाबिल और काबिल दो थे ना, तो काबिल ने, जिसके शुरू में काफ है, वो कातिल है, अपने भाई को कत्ल किया था। उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका निकाला, इसलिए रूए जमीन पर जो खून बहाया जाएगा उसके अजाब का एक हिस्सा उस काबिल को भी पहुंचेगा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, फिर कहा उनको अल्लाह के रसूल ने, खबरदार रहो अल्लाह की ऊँटनी से और उसकी पानी पीने की बारी से। कहा देखो ये न ऊँट को बुराई से छूना और न पानी पीने में इसको डिस्टर्ब करना। अल्लाह की ऊँटनी यानी खबरदार उसको कत्ल न करना और न उसका पानी बंद करना। पानी का जिक्र इसलिए फरमाया कि बज़ाहिर उसी सबब से वो उसके कत्ल पर आमादा हुए थे, और अल्लाह की ऊँटनी इस एतबार से कहा कि अल्लाह ने उसको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक निशान और अलामत बनाया था और उसका एहतराम वाजिब किया था। ये किस्सा पहले भी गुजर चुका है, बाकी इंशाअल्लाह कल के दर्स में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।